حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت انس کی مائی صاحبہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑی خدمت گزار تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ آپ نے ان کو دعائیں بھی دی۔ اس لیے اگر کوئی چھوٹا خدمت کرے تو بڑا دعا دے، چھوٹے خدمت کریں بڑے دعا دیں، تو انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ آج دعائیں لینے والے بھی کم اور دعائیں دینے والے بھی کم۔ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کوئی چیز بھی فرمایا تقدیر کو نہیں بدل سکتی، لیکن فرمایا دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ یہ اتنی قیمتی ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں دینا سکھایا ہے، دعائیں لینا سکھایا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا سکھایا ہے۔ تو ام سلیم جب بیوہ ہو گئی، ان کا جو خامد مالک تھا پہلا فوت ہو گیا، شام میں گیا، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ زمانہ جاہلیت میں اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آ کر حضرت ام سلیم کو کہنے لگے مجھ سے نکاح کر لو۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نہیں، مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اتنا سونا بھی دوں گا مہر میں، اتنی چاندی بھی دوں گا، تم نکاح کر لو۔ فرمایا نہیں، نہ مجھے سونے کی ضرورت نہ مجھے چاندی کی ضرورت ہے۔ ہاں ابو طلحہ تو مسلمان ہو جائے نا تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ ابو طلحہ اب تبلیغ کرنے لگی ہے، فرمانے لگی ابو طلحہ وہ جس بت کے سامنے تو سجدہ کرتا ہے وہ فلاں جگہ پہ ایک درخت تھا، پھر اس کو کاٹا گیا، اور فلاں آدمی کے غلام حبشی نے اس کو بت بنا دیا۔ وہ جو درخت تھا وہ پہلے کاٹا گیا، پھر حبشی نے اس کا بت بنایا، فلاں کا جو غلام ہے۔ ابو طلحہ تجھے شرم نہیں آتی اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے؟ یہ ام سلیم سمجھا رہی ہیں۔ تو کہنے لگے میں کل بتاؤں گا، میں سوچ لوں، صبح آئے تو کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ام سلیم کہنے لگی مجھے کوئی مہر کی ضرورت نہیں، میرا مہر اسلام ہے، میرا مہر اسلام ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس نے مہر اسلام لیا ہے کہ ابو طلحہ تو مسلمان ہو جائے تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں۔ پھر نکاح کر لیا، پھر ان سے بچے بھی ہوئے۔ عمیر ایک بچہ ہوا، وہ فوت ہوا، یہ لمبا واقعہ ہے۔ پھر انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ ہو سکتا ہے اسی رات میں اللہ برکت فرمائے۔ پھر اللہ پاک نے عمیر کے بعد ان کو ایک بچہ دیا جس کا نام عبداللہ تھا۔ پھر اس کے 9 بچے ہوئے، سب نے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ یہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خدمت گزار تھی۔ انس ان کے بیٹے فرماتے ہیں میری امی مجھے چیزیں بنا کے دیتی تھی جو حضور کو دے کر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا کر دیتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اتنا تعلق تھا، اتنی عقیدت تھی کہ دوپہر کا قیلولہ جو ہے ام سلیم کے ہاں جا کے کرتے،
تو آپ کو پسینہ بہت آتا تھا، آپ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ تو دوپہر کا قیلولہ، دوپہر کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے ہاں وہاں چلے جاتے، ابو طلحہ کے ہاں، تو لیٹ جاتے۔ تو ایک دن میں ام سلیم جو ہے وہ پسینہ اکٹھا کر رہی ہے، آپ کو جاگ آ گئی، سوئے ہوئے تھے۔ پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہے؟ جی یہ آپ کا پسینہ میں اکٹھا کر رہی ہوں، اپنی خوشبو میں ڈالتی ہوں، ہماری خوشبو کی خوشبو بڑھ جاتی ہے۔ ایسی یہ عورت تھی، دیکھو عورت ہو کر بڑا دین کا کام کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، آپ نے امتیوں کے وہاں محل بھی دیکھے، مختلف چیزیں دیکھی، جیسے آپ نے سنا ہے۔ ام سلیم کو دیکھا کہ وہ حوض کوثر پہ وضو کر رہی ہے، تو ام سلیم نے نفرت دلائی اپنے ہونے والے خامد کو، یہ بت کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ پاک بھی فرماتے ہیں یہ بت بھی کمزور، جن کی پوجا کرتے ہو تم سب کمزور، مختلف پوجا کر، کوئی فرشتوں کی کرتے تھے، کوئی جنوں کی کرتے تھے، کوئی انسانوں کی کرتے تھے، نمرود کے سامنے نہیں سجدہ کرتے تھے کسی، اللہ پاک فرماتے سب کمزور، سب اللہ کے پیدا کیے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ایک جگہ پہ مشرکین کو، شرک کرنے والوں کو، کہ تمہارے سارے اکٹھے ہو جائیں جن جن کی تم پوجا کرتے ہو، مسلمان تو صرف ایک اللہ کی بات کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ قرآن پاک کا نچوڑ اور عطر یہ ہے، دین اسلام کا نچوڑ اور عطر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کے، مخلوق خدا کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ فرمایا یہ جو ہے سارا نچوڑ ہے۔